الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ التحریم کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں سورۃ التحریم رقم 66 یعنی سورۃ التحریم جس کا نمبر 66 انگریزی میں کہیں گے 66 ہے۔ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ سورۃ التحریم مدنیۃ، سورۃ التحریم مدنی ہے، وہی اثنتا عشرۃ آیتن اور فیہا رکوعانی اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ التحریم کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ طریقہ کار ہم وہی اختیار کریں گے جی، پہلے ہم آیت کے حصے کریں گے اور حصوں کے لیے جو کرائیٹیریا ہوگا وہ وقف کی علامت ہوگا۔ جو ٹیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا اس میں جہاں جہاں وقف کی علامت ہمیں ملے گی ہم وہاں تک ایک حصہ جو ہے وہ الگ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس ایک حصے میں ہم جو مختلف جملے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ لیکن ان جملوں کو انالائز کرنے سے پہلے ہم کلمہ کی اقسام، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے ہر لفظ کو تفصیل سے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسم، فعل اور حرف جان لینے کے بعد ہم اس حصے میں مرکبات ناقصہ، جن میں سے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری جو ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اور پھر آخر میں ہم جملے کی 2 اقسام جو ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس صورت میں انشاءاللہ تعالی ایک ایک جملے کو انالائز کریں گے، اور پھر جملے آپس میں جڑیں گے، کیسے جڑیں گے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف۔ اس میں ہمیں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، دوسرا ہوگا تبتغی مرضات ازواجک، اور تیسرا ہوگا واللہ غفور الرحیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم یا ایھا النبی کو الگ سے انالائز کریں گے، لما تحرم اس کو الگ سے انالائز کریں گے، احل اللہ لک اس کو الگ سے انالائز کریں گے، اور بیچ میں جو ما آ رہا ہے لما تحرم اور احل اللہ لک، ان کے درمیان پھر اس ما کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی ان 2 حصوں کو جوڑیں گے، اور پھر لما تحرم ما احل اللہ لک کو ہم یا ایھا النبی اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو میں ایک نئے انداز میں انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے انالائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو کلمہ کی اقسام، اسم، فعل و حرف کے اعتبار سے انالائز ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ یا حرف ہے، ایو اسم ہے، ہا حرف ہے، النبی اسم ہے، لام حرف ہے، ما اسم ہے، تحرم فعل ہے، ما اسم ہے، احل فعل ہے، اللہ اسم ہے، لام حرف ہے اور کاف اسم ہے۔ اب یا حرف کون سا ہے؟ یہ حرف ندا ہے۔ ایو یہ اسم ہے۔ ہا یہ کون سا حرف ہے؟ یہ حرف تنبیہ ہے۔ النبی اسم ہے۔ لام حرف ہے۔ یہ لام کون سا ہے؟ یعنی آپ نوٹ کرے ہوں گے کہ میں جو حرف ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے۔ ما جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ما استفہامیہ ہے۔ ما استفہامیہ بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، کس طرح کہ ما استفہامیہ سے پہلے اگر حرف جر لگا ہوا ہو، جیسے کہ یہاں پر لگا ہوا ہے، تو ما استفہامیہ کا جو الف ہے وہ نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو لما ہے یہ اصل میں لام حرف جر اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے، اور جب بھی حروف جارہ کے ساتھ ما استفہامیہ استعمال ہوتا ہے تو ما استفہامیہ کا الف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا، اور ظاہر بات ہے جب لکھنے میں نہیں آتا تو پھر پڑھا بھی نہیں جاتا۔ قرآن مجید میں
ما استفہامیہ کی آپ کو بہت ساری ایگزامپلز مل جائیں گی حروف جارہ کے ساتھ، جیسے آپ کو 30ویں پارے کے بالکل شروع میں سورۃ النبا کے آغاز میں لفظ ملتا ہے جی اما، تو یہ اما یہ ان حرف جر اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر آپ کو قرآن مجید میں مما بھی ملے گا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو یہ جو مما ہے یہ بھی من حرف جر اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر آپ کو قرآن مجید میں فیما بھی ملے گا، فیما انت من ذکراہا۔ پھر آپ کو قرآن مجید میں بما بھی ملے گا، سورۃ النمل وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو ما استفہامیہ جو ہے وہ آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں اگر حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو۔ حروف جارہ کے ساتھ جب بھی ما استفہامیہ استعمال ہوگا تو ما استفہامیہ کا الف جو ہے وہ نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے تحرمو، یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، تو فعل ماضی کے آخری حرف پر کبھی پیش نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع بھی ہمیں تا نظر آ رہی ہے اور آخر میں پیش نظر آ رہی ہے، تو یہ مضارع مرفوع ہے۔ علامت مضارع پیش والی جب بھی ہوتی ہے تو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں جی۔ نمبر ایک کہ وہ فعل مجہول ہو سکتا ہے، اس کا ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں جب حروف مادہ میں عین کلمہ زبر والا ہو۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہا را میم حروف مادہ، را عین کلمہ ہے زبر والا نہیں ہے لہٰذا یہ مجہول نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل ہوتا ہے اگر عین کلمہ درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہو، تو عین کلمہ یعنی درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے تو یہ باب تفعیل ہے، کنفرم ہو گیا۔ مزید بھی بتا دوں جو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ باب مفعلہ ہوتا اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان میں ہمیں الف نظر آ جاتا۔ اگر یہ تینوں پاسبلٹیز نہ ہوتی تو پھر ہم اسے باب افعال کا صیغہ کنفرم کر دیتے۔ تو الحمدللہ ہمیں عین کلمہ شد والا مل گیا تو وہی فیصلہ ہو گیا کہ باب تفعیل کا لفظ ہے۔ تو ہا را میم حروف مادہ باب تفعیل میں جائیں گے تو بن جائیں گے جی حرم یحرم تحریمن۔ تو جو تحریم ہے اسی اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التحریم آپ کو ملے گا۔ اب ہارا میم باب تفعیل میں جب استعمال ہوئے تو تحریم کے معنی کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ڈکشنری میں چیک کریں گے جی۔ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں بتائے گی کہ حرم یحرم تحریمن، حرام کرنا، حرام قرار دینا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے صیغہ اسم المفعول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے محرم، یعنی حرام کیا ہوا۔ تحرم فعل مضارع کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو تحرم دو جگہ آپ کو گردان میں ملے گا جی، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر۔ اب پھر کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے ما، میں نے اسے اسم قرار دیا ہے۔ اب یہ ما کون سا اسم ہے؟ تو یہ ما اسم موصول ہے۔ ما جب موصولہ ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے، اسی طرح ما ایک مصدریہ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ مصدریہ ہوتا تو یہ حرف ہوتا اور اسے میں ریڈ کلر میں آپ کے سامنے شو کرتا۔ باقی ایک ما استفہامیہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ ما حجازیہ ہوتا ہے، وہ بھی حرف ہوتا ہے۔ اسی طرح ما نافیہ ہوتا ہے، وہ بھی حرف ہوتا ہے۔ پھر بہت جگہ پر آپ کو کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ما ہے۔ تو یہ ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے۔ آگے جی احلہ، احلہ فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے۔ تو نوٹ کریں آخری حرف پر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے تو یہ فعل ماضی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ فعل مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو بھی اس کے آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے، تو مضارع منصوب کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ مضارع منصوب ہوتا ہے حروف ناصبہ کی وجہ سے، اور حروف ناصبہ آپ جانتے ہیں ان، لن، کئی، اذن، اور پھر مزید آپ کو حتی بھی ملتا ہے، لام کئی بھی ملتا ہے، فا سببیہ بھی ملتا ہے، تو ان میں سے کوئی حرف یہاں پر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مضارع کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے رکھی ہے آپ کے سامنے کہ شروع میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، چونکہ مضارع کی علامت الف بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر الف کی جگہ کوئی اور حرف ہوتا یعنی علامت مضارع کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا تو میں اتنی ڈیٹیل آپ کے سامنے بالکل نہ رکھتا۔ تو بہرحال جی یہ ماضی ہے۔ اب یہ ماضی جو ہے یہ ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی کا ہے، یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اگر یہ ثلاثی مجرد کا ماضی ہوتا تو صرف 3 حرف ہمیں نظر آتے مادے کے، تو یہاں پر ہمیں مادے کے 3 حروف کے علاوہ ایک زائد حرف بھی مل رہا ہے اور وہ حمزہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ باب افعال میں حمزہ جو ہے وہ زائد ہوتا ہے، تو یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے۔
ہا لام، لام حروف مادہ ہیں، لام پہ شد جو لگی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ لام 2 مرتبہ ہے۔ تو ہا لام لام جب باب افعال میں استعمال ہوں گے تو احللا یحللو بنے گا، اور پھر جب بھی حروف مادہ میں کوئی ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے تو وہ صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کے غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور غیر صحیح فعل میں یہ مضاف کہلاتا ہے، اور مضاف میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ایک جیسے حروف مادہ ہیں ان کو آپس میں مرج کیا جاتا ہے، اور مرج کرنے کے لیے آئیڈیل سچویشن بنائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو۔ یعنی لام کو ہم نے مرج کرنا ہے نا لام میں، تو پہلا لام ساکن ہونا چاہیے، دوسرا لام متحرک ہونا چاہیے۔ تو اصل میں تھا یہ احللا، تو پہلا لام بھی حرکت والا ہے، دوسرا لام بھی حرکت والا ہے، تو پہلے لام کی حرکت ہم ہا کو ٹرانسفر کر کے پہلے لام کو ساکن کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں جی احلہ۔ تو اس طرح یہ بن جائے گا جی احلہ، اور اس کا مضارع یحلو بنے گا، اس پہ میں بات اس وقت نہیں کروں گا۔ ڈکشنری میں ہم بہرحال اس کے معنی دیکھ لیں گے کہ اس کے ڈکشنری میں کیا معنی خان صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے باب فعال سے ذکر کیا جی احلل یحللو اصلی، اور پھر احلہ یحلو استعمالی، اور آگے مصدر لکھا ہوا ہے انہوں نے احلالن، معنی دے رہے ہیں کسی چیز کو جائز کرنا، حلال کرنا۔ تو یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی معروف ہے، مجہول نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر مجہول ہوتا تو ماضی مجہول پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے کہ اس میں پہلا حرف ہی جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے اور عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ آگے اس میں جلالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر لام ہے جو کہ حرف جر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف جر لام جو ہے یہ 2 حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس پہ زیر حرکت بھی آتی ہے، اس پہ زبر بھی آتی ہے۔ اس پہ زیر حرکت اس وقت آتی ہے جب یہ ناؤنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس پہ زبر حرکت اس وقت آتی ہے جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لما میں لام جارہ پر زیر تھی کیونکہ آگے اس کے ناؤن تھا، اور یہاں پہ اس لام پہ زبر حرکت نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے آگے پروناؤن ہے۔ اب یہاں پر پروناؤن ذہن میں رکھیے گا، میں صرف ضمیر کو کہہ رہا ہوں، یعنی ضمیر کو میں ایز اے پروناؤن یہاں پر استعمال کر رہا ہوں، ورنہ انگریزی میں تو جو اس میں استفہام ہوتے ہیں انہیں بھی انٹروگیٹو پروناؤنز ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی میں پروناؤن کی بات کروں گا اس صورت کے انالیسس کے دوران تو اس سے مراد صرف ضمیر ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو کاف جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اب یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر ہم جانتے ہیں یا تو مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ مرفوع ضمائر ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک مرفوع ضمائر منفصل ہوتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو۔ اور ایک مرفوع ضمائر جو ہیں وہ متصل ہوتے ہیں، اور متصل ضمائر مرفوع جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانوں میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر منصوب ضمائر یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی متصل ہوتے ہیں، جیسے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اور یہ منفصل بھی ہوتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں یہ ایا کے ساتھ، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہننا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکننا، ایایا، ایانا۔ پھر مجرور ضمائر جو ہیں وہ صرف ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور وہ متصل ہوتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اب جو مجرور متصل ضمائر ہیں یہ منصوب متصل ضمائر کے بالکل ہم شکل ہیں۔ پھر ہم ان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ فرق ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو مجرور متصل ضمائر ہیں ان کے آنے کی صرف 2 جگہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ یا تو اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بطور مضاف الیہ، یا پھر وہ حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بطور مجرور۔ اور جو منصوب متصل ضمائر ہیں ان کے آنے کی بھی صرف 2 جگہیں ہیں، یا تو وہ انا و خواتہا کے ساتھ یعنی انا اور اس کی فیملی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یا پھر وہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بطور مفعول۔ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ جب استعمال ہوتے ہیں تو بطور ان کا اسم استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ جو منصوب متصل اور مجرور متصل ضمائر ایک ہی جیسے ہمیں دکھنے میں لگتے ہیں، ان کو ہم ان کی جگہ کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اب یہ کاف ضمیر جو ہے یہ دکھنے میں منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے متصل، لیکن فیصلہ ہم کریں گے کہ مقام کون سا ہے۔ تو یہ مقام حرف جر کے بعد والا ہے، لہٰذا یہ مجرور ضمیر کنفرم ہوگی۔ اب یہ مجرور ضمیر ہے کون سی جی؟ یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ تو الحمدللہ جی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے تمام الفاظ پر بات مکمل کر دی ہے۔
اس سورہ مبارکہ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں اینالائز کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم آیت وائز گرامیٹیکلی اینالائز نہیں کریں گے، بلکہ ہم مختلف لیکچرز میں اس پوری سورہ مبارکہ کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایک لیکچر میں ہماری 3 4 5 آیات مکمل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیکچر میں ہماری ایک آیت کا ایک حصہ بھی مکمل اینالائز نہ ہو سکے۔ تو میں آج کے اس پہلے لیکچر کو یہیں تک رکھ رہا ہوں، تاکہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں ہم اس پہلے حصے کے مختلف حصے بنا کر ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں آئے گی۔ شروع میں ہمیں تھوڑا وقت لگے گا اس طریقے سے، لیکن جب ہم ٹریک پر چڑھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آیات جو ہیں وہ تیزی سے ہماری اینالائز ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند آیا ہو تو ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرانے طریقے پہ ہی چلتے ہوئے اینالائز کیا جائے تو بھی ضرور بتائیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش رہیں، بہت سی دعائیں، میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔